بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو سورہ المدثر میں ہے، لا تبکی ولا تذر۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، الفاظ کم، معانی مفاہیم بہت زیادہ۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات کا بھی یہ معجزہ ہے کہ کم سے کم الفاظ اور حروف، بلکہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس آیت کو کسی بھی پھوڑا پھنسی گلٹی رسولی جسم کے اندر ہو، جس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہو، رکاوٹ پیدا کرنی ہو، بندش لگانی ہو، کسی بھی کھیتی کو روکنا ہو، جلانا ہو، برباد کرنا ہو، انسانی جسم کے اندر ایسی بیماریاں جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کیے جا رہی ہیں، اور کوئی فائدہ دوائیوں سے، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی یا دیگر ہربل سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قرآن پاک ایک تجربہ گاہ ہے، بلکہ ایک دفعہ اپنی زندگی میں قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو لے کر آپ تجربہ کر کے دیکھیے۔ حروف کے علم کے جاننے والے، حروف تہجی کے جاننے والے، ایک الف سے کئی ہزار کام لیتے ہیں۔ حروف ابجد کسی بھی زبان کے ہوں، وہ حروف سے لفظ بنتے ہیں، لفظ سے چھوٹے چھوٹے جملے بنتے ہیں، کلام بنتی ہے، ان کا معنی اور مفہوم بڑھتا جاتا ہے۔ تو بہرحال تفصیل آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے اندر کا ایک حرف، پھر لفظ، اور پھر چھوٹی سی آیت، اور پھر بڑی بڑی آیات اور صورتیں کسی فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ آپ جسم کے اندر جس جگہ بھی درد پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کوئی گلٹی ہے، کوئی رسولی ہے، کوئی قدود ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے، گھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ بعض دفعہ جس طرح لوگ شکایت ہیں تیلی بڑھ گئی ہے، دل بڑھتا جا رہا ہے، رسولیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہرنیا کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، تو ایک دفعہ اس طریقے سے آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی زبان کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دے کہ اس کے پڑھنے سے اس کے جسم کے جتنے بھی درد ہیں وہ چلے جائیں۔ آپ نے بالکل ایک گول دائرہ کسی بھی مارکر سے، پینسل سے، پین سے بالکل گول دائرہ آپ یہ سمجھ لیں، اس طرح کا گول دائرہ بنا لیں، اور پھر اس کے اندر یوں ایسے کراس کر لیں تاکہ اس گول دائرے کے اندر 4 حصے بن جائیں۔ آپ ان 4 حصوں کے اندر یہ صرف 4 حرف لکھیں، الف، با، جیم، دال، یعنی ابجد لکھیں ایک ایک خانے کے اندر، اور پھر شہادت کی یہ انگلی رکھ کر یا کوئی پینسل، مارکر، کوئی بھی نوکدار چیز یوں اس کے اوپر رکھ کر سانس روک کر آپ یہ الفاظ، یہ جملے، یہ آیت 7 بار پڑھیں، لا تبکی ولا تذر، لا تبکی ولا تذر، اور اس مرض، اس درد یا اس بیماری کا آپ ذہن میں رکھیں کہ اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔
لا تبکی ولا تذر، لا تبکی ولا تذر، یہ پڑھ کر آپ پھونک مارے۔ اور پھونک مارنے پہ اعتراض ہے، مہربانی ہوگی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ ساری مخلوق جو ہے کہ پھونک ہی کا اثر ہے، نفخت فیہ من روحی، تو اس لیے بہرحال یہ کہ لمبی بات ہے، تو آپ پھر وہاں سے وہ انگلی، پنسل، قلم جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں اٹھائیں اور دوسرے خانے میں رکھیں، یعنی الف سے اٹھا کر با پہ رکھیں، پھر اسی طرح 7 بار پڑھیں، پھر دم کریں، پھونک ماریں، پھر اگلے جیم پہ رکھیں، اس پہ بھی 7 دفعہ، اور پھر آگے دال پہ رکھیں، اس پہ بھی 7 دفعہ پڑھ کر آپ دم کریں، اور ساتھ ساتھ مریض سے یا اپنے آپ سے پوچھتے جائیں درد کم ہوا، بڑھتا گیا، اصل حالت پہ جیسے ہے ویسا ہی ہے، پڑھتے جائیں، ہمت نہ ہاریں، اعتقاد اور یقین کو کمزور نہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ آپ پڑھتے جائیں، 9 دن، 13 دن، 17 دن، 28 دن تک جائیں، وہ اس لیے کہ یہ 4 حرف جو ہیں 7 بار جب پڑھیں گے نا 28 مرتبہ بن جائے گا، اور حروف تہجی کی تعداد بھی شاید 28 ہے، پڑھتے جائیں آپ، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور شفا پائیں گے، مایوس نہیں ہوں گے، کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز ختم ہو جائے گی، دوبارہ وہ بیماری لوٹ کر نہیں آئے گی، کسی بھی چیز پر آپ تجربہ کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر پڑھنے والے کو، ہر سننے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔